اور جس وقت تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، فرمایا لانا میرے پاس اپنے بھائی کو جو تمہارا ہے تمہارے باپ کی طرف سے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں پورا ناپ سے دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازوں سے ہوں، بس اگر نہ لاؤ گے تم اس کو میرے پاس تشنیع ہے رسد تمہارے لیے میرے پاس اور نہ میرے قریب آنا۔ کہنے لگے بتاکید ہم مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ سے، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے۔ اور کہا اپنے نوجوانوں سے اجعلوا رکھ دینا ان کے سرمائے کو ان کے سامانوں میں، تاکہ وہ اس کو پہچانے جس وقت کے وہ لوٹیں گے اپنے اہل کی طرف، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ پر جس وقت لوٹے وہ اپنے باپ کی طرف، کہا انہوں نے ہمارے ابا جی روکا گیا ہم سے رسد، ارسل معنا پس بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم رسد لائیں، بے شک ہم اس کے لیے البتہ محافظ۔ فرمایا نہیں میں اطمینان کرتا تم سے اس پر مگر جیسے کہ میں نے اطمینان کیا تم سے اس کے بھائی پر اس سے قبل، پس اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور جس وقت کھولا انہوں نے سامان اپنا تو پایا انہوں نے اپنا سرمایہ پونجی اپنی وہ لوٹا دی گئی تھی ان کی طرف۔ کہنے لگے اے ہمارے ابا جی مانا بھی ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ تھا جو لوٹا دیا گیا ہماری طرف، ونمیرو اور رسد لائیں گے ہم اپنے اہل کے لیے، ونحفظ اخانا اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، اور زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کا بوجھ۔ یہ ہے کیل یسیر، آسان ہے۔ کہا انہوں نے ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو تمہارے ساتھ حتیٰ کہ تم دو مجھے وعدہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، البتہ ضرور تم اس کو لاؤ گے مگر یہ کہ احاطہ کیا جائے تم سے۔ پر جس وقت دیا انہوں نے اپنا وعدہ، فرمایا اللہ والا ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا وکیل ہوئیے، کارساز ہوئیے۔ اور فرمایا اے میرے بیٹے نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے، اور نہیں کفایت کر سکتا میں تم سے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کچھ بھی نہیں، یہ حکم الا للہ، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی پر بس چاہیے کہ توکل کریں متوکل ہوں۔ اور جس وقت داخل ہوئے وہ وہاں سے جہاں سے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے، نہ تھے کفایت کر سکتے ان سے اللہ کی گرفت سے من شین کچھ بھی، مگر حاجتن ایک ارمان تھا، ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور بے شک البتہ علم والے ہیں اس چیز کے لیے جو ہم نے ان کو تعلیم دی، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چلاتا ہے۔ ابتدائی دور میں مصر کے بادشاہ ریان ابن ولید نے ان کو وزیر خزانہ بنایا۔ آخر میں ریان ابن ولید رحمہ اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا اور تخت سے دستبردار ہو گیا، کلی اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کو دے۔ اس نے کہا کہ اب ضمیر نہیں مانتا کہ کلمہ آپ کا پڑھوں بادشاہ میں، بڑا ایثار اور بڑی قربانی ہے۔ یہاں تفسیروں میں دونوں باتیں آپ کو ملیں گی کہ حضرت زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوا یا نہیں ہوا۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے تلامذہ اور کچھ دیگر حضرات سختی سے تردید کرتے ہیں، کہتے نکاح نہیں، کہ ایسی عورت ہو چالاکیاں کرے ہوشیاریاں کرے پھر پیغمبر سے اس کی نسبت ہو، نہیں مانتے۔ دوسرے حضرات ہیں وہ کہتے کہ نکاح ہوا،
بے شک اس کی غلطی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور التائبوں میں ذنب کمال لازم بنا۔ بعض علاقوں میں اس پر غیر ضروری بحث علماء میں ہوتی ہے کہ آیا ہوا یا نہیں ہوا، سمجھ آئی؟ تو غیر ضروری ابحاث میں وقت ضائع کرنا اہل علم کی شان کے بعید۔ ہمارے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو دونوں قول نقل کر دیتے کہ بھائی بعض قائل بعض نہیں قائل۔ اب وہ یوسف علیہ السلام نے 60 سال زمین کی پیداوار کو جمع کیا، اکٹھا کیا۔ اب وہ 60 سالی کے دور شروع، کنعان، شام، ان علاقوں کے لوگ آتے تھے اور یوسف علیہ السلام ایک ایک اونٹ کا بوجھ فی کس دیتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر میں ایک نیک دل بادشاہ ہے اور وہ لوگوں کو اناج دیتا ہے، تم بھی جاؤ، لوگ جاتے ہیں تم بھی۔ تو یہ 10 بھائی چلے اور قافلے اور بھی تھے، جا کر کے وہاں پہنچے۔ وجہ اخوت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس کمرے میں داخل۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور وہ لغو منکرون اس کو شناخت نہ کر سکے۔ تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ میں ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ بھائیوں کی عمریں اس وقت بھی پختہ تھی، پکی عمر کے تھے، اور یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ پختہ عمر کے آدمی کی شکل ذرا کم بدلتی ہے، حلیہ کم بدلتی ہے، بخلاف اس کے نوعمر ہو اس کی عمر بدل جاتی، یعنی اس کا شکل صورت میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ بھائی پختہ شکلوں کے تھے، زیادہ عمروں والے تھے، ان میں زیادہ تغیر نہ ہوا تھا، اور یہ اس وقت جب پھینکے گئے تھے بچے تھے، پھر اس کے بعد داڑھی آئی، حلیہ اور بدل گیا، نہ پہچان۔ دوسری وجہ ان تفسیروں میں یہ لکھی ہے کہ حاکم کو پوچھ سکتے آنے والے کہ تمہارا کیا نام ہے، ولدیت کیا ہے، کہاں سے آئے، اور حاکم سے نہیں پوچھ سکتے کہ تمہارا کیا نام ہے، تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ خیر، جب پہچان لیا تو ان کی عزت کی، احترام کیا، آخر پیغمبر تھے، ان کے بھائی ہیں، اور پوچھا ان سے کہ پیچھے کون ہے، کہا ہمارے ابا جی ہیں، ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ اور یہاں تفسیروں میں آپ کو یہ ملے گا کہ انہوں نے ان کا لطف و کرم دیکھ کر کے یہ کہا کہ اس کا حصہ بھی دے دیں، کہانی قاعدے کے خلاف۔ آپ جب آئندہ آؤ گے نا تو اس کو ساتھ لانا، اس کا مل جائے گا، ویسے ہم خلاف قاعدہ بات نہیں کر سکتے، لکھ دیں۔ جس وقت تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، تو فرمایا لانا میرے پاس اپنے بھائی کو جو باپ کی طرف سے، جیسے نہیں کہ میں کیل کے معنی ہوتے ماتما، لیکن مراد اس سے وہ ہے جو چیز کیل میں آئے، یعنی میں پورا وہ جنس اور دانے ماپ کر کے دیتا ہوں، اور میں خیر المنزلین ہوں، میں ان اتارنے والے، اپنے گھر میں اتارنے والے مہمان نواز ان میں بہتر ہوں۔ تم نے میرا طریق پر کارروائی بھی دیکھی ہے، تو یہ ترغیب تھی کہ کسی طرح ان کو بھی لائے۔ بس اگر تم ان کو نہ لائے میرے پاس، فلا کہلا لکم، کہل نہیں ہوگا تمہیں، معاف کر کے تمہیں میں دانے نہیں دوں گا اور نہ میرے قریب۔ نہ کہنا لکم کا مفہوم نہیں ہے تو پھر تمہیں بھی نہیں ملے گا، کہ یہ معلوم ہوگا کہ تم وعدے کے پکے نہیں۔ وکیلا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے نہیں، لیکن پہلی تفسیر صحیح ہے، کیونکہ آگے لکم ہندی ولا تقربون کی تائید کرتے، کہنے لگے ہم بتاکید مطالبہ کریں گے اس کے بارے میں ابا جی سے، اور ہم ایسا انشاءاللہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا، فتیان فتح کی جمع ہے، فتح کے معنی نوجوان، مراد یہاں خادم نوکر، اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا جو سرمایہ ہے راس المال رقم، اور کہتے وکالت دراہم، دراہم کی شکل میں تھے،
پیسے جو اس وقت کا سکہ چلتا ہے وہ سکے کی شکل میں تھے، وہ ان کے سامان میں رکھتے ہیں. کیوں؟ شاید کہ وہ اس کو پہچانے اپنی بذات کو، اور جب لوٹیں گے اور اس طریقے سے وہ لوٹ آئیں گے. اب اس کے دو مطلب بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ ان کا سرمایہ ان کے سامان میں رکھ، جب یہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے، سامان کھولیں گے تو رقم ان میں ان کو ملے گی. تو لازمی بات ہے کہ وہ رقم غیر کا مال سمجھ کر کے کھائیں گے تو نہیں، نہ یعقوب علیہ السلام ان کو رقم ہضم کرنے دیں گے. لازماً کہیں گے کہ چلو رقم واپس ان کو دیا، اور کوئی غلطی تھی یہ رقم تمہاری آ گئی، تو وہ اس ہیلے سے جلدی آئیں گے. دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مفت دینے کا بھی اختیار تھا، اور ان بھائیوں کو یہ رقم مفت دی، یہ جنس مفت دی، اور رقم اس لیے دی ان کو واپس کہ آگے اتنی رقم غریب ہیں، جلدی جلدی حاصل نہیں کر سکیں گے، کما نہیں سکیں گے، کمانے میں دیر لگے گی، اور بھائی کے ساتھ میری ملاقات میں تاخیر ہوگی، تو اس بنا پر رقم ان کو واپس دی. جب وہ لوٹے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابا جی ہم سے تو کیل منع کیا گیا، کیل کے معنی ماپنے کے. ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد دانے غصب، وہ ہم بھی دانے نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیں مقتل، تاکہ ہم ان کے لیے بھی ماپ کر کے لائیں دانے، اور ہم اس کی حفاظت کریں. فرمایا میں اطمینان نہیں کرتا تم تک مگر ایسے جیسے اس کے بھائی پر اس سے پہلے اطمینان کیا. تم کیا محافظ ہو؟ اللہ خیر الحافظہ، اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، ارحم الراحمین. ابھی بات پوری طرح طے نہیں ہوئی، انہوں نے بات سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ جو ہے وہ واپس لوٹا دیا گیا، رد دیا. کہنے لگے ابا جی ہم اور کیا چاہتے ہیں، یہ رسد بھی ہمیں پورا مل گیا اور اس سلسلے میں رقم بھی ہماری واپس آ گئی. حاضی بذات نہ ردتی ہے، یہ ہمارا سرمایہ بھی لوٹا دیا. وہ نمیر میرا تو مین کے کثرے سے میرا کے معنی ہوتے ہیں خرچہ جو گھر کا ہوتا ہے. یہ ہم گھر کا خرچہ لائیں گے اپنے آن والوں کے لیے اور بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ ہمیں مزید ملے. پہلے تو 10 اونٹ ملے، اب ایک اور ملے. زانے کا قیرون یسیر، یہ ایک اونٹ کا بوجھ جو مزید ملے گا اس بادشاہ پر آسان، تو زیادہ اس پر مشکل. زانے کا قیرون یسیر کا یہ معنی بھی کرتے کہ یہ جو ہم پہلے لائے ہیں 10 گیا کے اونٹ، یہ رسد خرچہ بہت کم ہے. مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 390 افراد تھے، تو 390 افراد کے لیے یہ خرچہ جو پہلے لائے ہیں بہت کم ہے. یہ کتنا عرصہ رہے گا؟ فرمایا میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں، حتیٰ کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو من اللہ کو گواہ بنا کر کہ ضرور اس کو لاؤ. ہاں الا ان احاطہ بکم، مگر یہ کہ تم سب کو احاطہ کر لیا جائے، کوئی ایسی تکلیف آئے آسمانی یا زمینی کہ تم بھی اس میں گھر جاؤ، تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ وہ بھی اس میں ہے، اور اگر اسی پر آفت آئے تو پھر تو تمہاری شرارت سمجھی جائے. واللہ والا قال اللہ، یہ اللہ جو ہے فاعل نہ سمجھنا، یہ مقولہ ہے. اعلیٰ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو ہم کہتے ہیں اللہ گواہ. اللہ لفظ اللہ کو قالا کا فاعل نہ سمجھنا، یہ قالا کا مقولہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ والا ما نقول وکیل، جو ہم کہتے ہیں رب اس کا گواہ. وقال یا بنیا، پہلے پارے میں گزر چکے بنونا یا تھا، اعلان کے بعد بنیا بن گیا. اے میرے بیٹے
ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے داخل۔ پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، اس کو سور البلد کہتے تھے، فصیل۔ وہ چوروں سے، ڈاکوں سے حفاظت کے لیے لوگوں نے بنائی ہوتی تھی۔ مختلف دروازے ہوتے تھے، جیسے مثلا یہ گجرا والا ہے، یہ سیالکوٹی دروازہ ہے، یہ کھیاری دروازہ ہے، یا آبادی دروازہ ہے، لاہور میں یہ دلی دروازہ ہے، یہ ملتان۔ ایسی جگہوں میں دروازے مختلف ہوتے ہیں، تو ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے داخل۔ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم وہی ہوگا جو رب کرے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تفسیر کبیر، روح المعانی، البحر المحیط، قرطبی، معالم التنزیل وغیرہ میں ایک وجہ یہ لکھی کہ یہ سبھی تنومند تھے، صحت مند تھے اور جوان تھے تقریباً، تو یہ اکٹھے جب ایک دروازے سے جائیں گے تو ان کو نظر لگ جائے گی، اور حدیث میں آتا ہے العین حق، نظر لگ جانی حق، نظر حق۔ نظر کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ نظر کی حقیقت عمدۃ القاری، فتح الباری وغیرہ میں یہ لکھی، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو حسن دیا ہے، صحت دی ہے، اور خوبی اور تندرست، اتنا باکمال، ادھر سے ان میں تعجب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ادھر سے رب تعالیٰ فوراً اس میں کمی پیدا کر دیتے کہ جو دے سکتے وہ لے بھی سکتے۔ اس کا کام تو صرف تعجب اور حیرت ہے کہ اتنا خوبصورت، اتنا تندرست، بس ادھر سے یہ تعجب پیدا ہوتا ہے، ادھر سے فوراً رب تعالیٰ اس میں بیماری ایب پیدا کر دیتا ہے کہ اس سلسلے میں جو کمال دے سکتے ہیں وہ زوال بھی لا سکتے۔ تو العین حق، نظر لگنا حق ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے دم بھی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ نظر لگنے کے ڈر سے انہوں نے ایسا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی تھی، خدمت کی تھی، ان کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی تھی۔ حالات جب بیان کیے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے خیال فرمایا کہ جب یہ اس دفعہ جائیں گے تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہماری بڑی عزت کی تھی، خدمت کی تھی، تو اکٹھے ایک دروازے سے جائیں گے تو کہیں مصری ان کو تکلیف نہ پہنچائے کہ یہ پھر وہ آگے کے جو بادشاہ کے مقرب ہیں۔ یہ وجہ بھی لکھی، اس سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ توکل کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، توکل کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ خداوند عزیز پر چھوڑ کہ خنجر تیز کر رکھنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کا، اسباب ظاہری اختیار کرنے کے بعد نتیجہ رب پر چھوڑ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تدبیر توکل کے خلاف نہیں، تدبیر توکل کے خلاف نہیں۔ ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام توکل کا سبق دیتے علیہ توکل کو، اور دوسری طرف اپنے بیٹوں کو تدبیر بھی بتلاتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ تدبیر توکل کے خلاف نہیں۔ خیر جس وقت وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، ناکام نہیں انہم، نہیں کفایت کر سکتے تھے وہ ان سے کچھ بھی، مگر حاجتاً فی نفس یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک ارمان تھا، ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی، اور بے شک وہ علم والے جو چیز ہم نے ان کو دی بلاکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور جس وقت داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے بھائی کو، فرمایا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، بس نہ غمگین ہو،
اس کاروائی پر جو وہ کرتے. اس وقت تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ تو جہالت سے پایا تھا رکھ دیا پیالہ پھر رکھ دے اخی اپنے بھائی کے سامان میں. پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے اے قافلے والو بے شک تم البتہ چور ہو. انہوں نے کہا اور متوجہ ہوئے ان پر کیا چیز تم مقصود پاتے ہو. انہوں نے کہا ہم مقصود پاتے ہیں بادشاہ کا پیمانہ اور اس شخص کے لیے جو لایا اس کو ایک بوجھ اونٹ کا ملے گا اور میں اس کا ضعیم ذمہ دار. کہا انہوں نے خدا کی قسم لقد علمتم البتہ تحقیق سے تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے تاکہ فساد مچائیں زمین میں اور نہیں ہم چور. کہا انہوں نے پس کیا بدلا اس سارق کا اگر ہوئے تم کھاتے. انہوں نے کہا بدلا اس کا وہی ہے کہ پایا گیا سامان اور پیالہ اس کے سامان میں بس وہی اس کا بدلا ہے. ایسے ہی ہم بدلا دیتے ہیں ظالمین. بس ابتدا کی انہوں نے اپنے ان بھائیوں کے سامانوں کی پہلے اپنے بھائی کے سامان سے نکالا اس پیالے کو میں لیا پھر بھائی کے سامان سے. اسی طرح کی بنا ہم نے تدبیر بتلائی یوسف علیہ السلام کو نہ تھے وہ تاکہ لے سکے اپنے بھائی کو فی دین الملک بادشاہ کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ نے چاہا. بلند کرتے ہی ہم درجے جن کی چاہیں اور ہر علم والے پر جاننے والا. کہا انہوں نے اگر چوری کی اس نے پس تحقیق سے چوری کی اس کے بھائی نے اس سے قبل پس مخفی رکھا اس کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اور نہ ظاہر کیا اس کو ان کے سامنے. فرما انتم شر مکانا تم برے ہو عزو درجے کے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم بیان کرتے. قالوا کہا انہوں نے اے عزیز بے شک اس کے لیے بات ہے بوڑھا عمر رسیدہ پس لے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں محسنین میں سے نیکوکاروں میں سے. فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں کہ لے ہم مگر اس کو کہ ہم نے پایا اپنا سامان اس کے پاس انا اذن بے شک ہم اس وقت اگر اور کسی کو لیں گے تو ظالمین میں سے. ahnaf.com جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات. طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی. جس قوم میں جوا پھیلا سود پھیلا اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے. نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے زنا کی طرف لے کے چلتا ہے اسے بدماشی کی طرف. ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں. وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com